السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و محترم ناظرین گرامی، جب محرم کی پہلی تاریخ آنے والی ہوتی ہے یا اسلامی سال جب شروع ہونے والا ہوتا ہے، ذی الحجہ کے آخری جب ایام چل رہے ہوتے ہیں تو سوشل میڈیا پر ایک وظیفہ وائرل کیا جاتا ہے۔ ایک عمل ہے وہ لکھنے کا، پڑھنے کا نہیں ہے بلکہ لکھنے کا، اور اس کی نسبت حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ جو مفتی اعظم تھے حضرت کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ حضرت نے جواہر الفقہ، حضرت کے مقالات کا مجموعہ ہے، کئی جلدوں میں حضرت کی ایک کتاب ہے جس میں حضرت نے انتہائی گہرائی کے ساتھ بہت سارے نئے مسائل کو جمع فرمایا ہے اور اپنی تحقیق پیش کی ہے۔ اس میں حضرت نے بسم اللہ کے فضائل اور بسم اللہ کی خصوصیات کے ضمن میں ایک بات لکھی ہے کہ جو شخص محرم کی پہلی تاریخ کو، یہ جواہر الفقہ جلد 2 صفحہ نمبر 187 پر یہ عمل نقل کیا گیا ہے کہ جس نے محرم کی پہلی تاریخ کو کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم 113 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس جو رکھے گا، بسم اللہ کاغذ پر ہو یا کپڑے پر پین سے 113 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو وہ پورے سال آفات، بلیات، مصیبتوں وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ یہ اس عمل کا مفہوم ہے، خلاصہ ہے۔ ہمیں بھی بہت سے لوگوں نے وہ میسیج بھیجا کہ اس کی کیا حقیقت ہے، مفتی صاحب ہمیں بتا دیں، تو سوچا آج اس کے آپ کے سامنے وضاحت کر دوں۔ دیکھو دوستو بزرگوں، یہ جو عمل ہے 113 مرتبہ بسم اللہ لکھنے کا، جو کاغذ پر ہو یا کپڑے پر جو بھی لکھنے کا عمل ہے، یہ نہ تو فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، مستحب بھی نہیں ہے۔ ہاں، نیک لوگوں کے تجربات میں سے ایک تجربہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں کہیں تو من تجارب الصالحین، از قبیل مجربات ہے، اور جو مجربات کے قبیل سے جو بھی عمل ہوتا ہے نا تو وہ ہر ایک کے حق میں مؤثر ہو، یعنی کہ 113 مرتبہ آپ بسم اللہ لکھ دیں اور اس کے بعد بھی اگر آپ کے اوپر مصیبت آ جاوے تو کوئی یہ ناممکن بات نہیں ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہو اللہ تعالیٰ کسی کو اس طرح لکھنے کی برکت سے محفوظ رکھے مصیبتوں سے، اور ہو سکتا ہے کہ محفوظ نہ بھی رکھے اور اللہ تعالیٰ مصیبت بھیج دیں، چونکہ یہ ایک عمل ہے، ایک وظیفہ ہے، اور وظیفے 100% کارگر ثابت ہوں اور اپنا پورا عمل دکھائیں ایسا ضروری نہیں ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، موجودہ زمانے میں جہاں وظائف کا جو چلن زیادہ ہوا ہے، یا عملیات اور وظائف کا جو رواج چل پڑا ہے نا لوگوں میں، فرائض کو چھوڑ کر وظیفوں کے پیچھے جو بھاگتے ہیں اور یقینی کامیابی کے اسباب کو چھوڑ کر ایک موہوم چیزوں کی طرف، عاملوں کی طرف چکر لگاتے ہیں، ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں امت کو یہ کہنا پڑے دوستو بزرگوں کہ ہم ان وظائف اور عملیات کو ترک کر دیں، یہی بہتر ہے۔ حفاظت کے جو اسباب یقینی موجود ہیں ان کو کرنا زیادہ مفید ہے بنسبت اس کے کہ ہم وظائف کے چکر میں پڑیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، گھر سے جب آپ باہر نکلتے تھے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے تھے، کہ جب تک بندہ باہر رہے گا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ یہ حدیث کے مفہوم میں بات ہے، لیکن دوست بزرگوں ہم میں سے کتنے ہیں جو گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتے ہیں؟ اور اگر کہا جاوے گا کہ ٹھیک ہے آپ بسم اللہ 4 بار 6 بار اپنے پاس لکھ کے رکھ لو تو سب لکھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کا یقینی ایک ذریعہ بتایا ہے دعا، اس کو ہم نہیں کریں گے، اس کی طرف ہماری توجہ اتنی نہیں جائے گی، لیکن جہاں کسی نے وظیفہ بتا دیا اس پر عمل کرنے کے لیے سارے دوڑ پڑیں گے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، شریعت کی روح کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو ہم سمجھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی لائی ہوئی شریعت بے غبار انداز میں ہمارے سامنے علماء پیش کرتے ہیں، ہم اس پر چلیں اور حفاظت کے جو یقینی اسباب ہیں ان پر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے دوستوں، اپنے ملنے جلنے والوں، اپنے رشتہ داروں سب کو اس کی ترغیب دیں کہ حفاظت کے جو یقینی اسباب ہیں ان پر وہ عمل کیا کریں۔ اور وظائف اور دیگر چیزیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان وظائف پر عمل کرنا حرام ہے، کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دوستو بزرگوں ایک جملہ میرا ہمیشہ دھیان رکھنا کہ وظائف سے فائدہ اسی وقت ہمیں حاصل ہو سکتا ہے جب کہ ہماری زندگی میں حرام کام نہ ہو اور ہم فرض چیزوں کو چھوڑ نہ رہے ہوں۔ میں نمازیں چھوڑتا ہوں اور وظیفے کے چکر میں لگ جاؤں گا، دوست بزرگوں وظیفے سے جتنی برکت حاصل مجھے ہوگی اس سے زیادہ نحوست نمازوں کے چھوڑنے سے میری زندگی میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہ بات سمجھا دے اور سب کو سمجھا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔